रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नास अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अनाम ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, जैसा कि आप साथी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया था। रमज़ान मुबारक के जो मुबारक औक़ात थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाए थे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमने जो रमज़ान मुबारक में इबादत की, मेहनतें की, कोशिशें की, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को, हमारे क़याम को, हमने जितने इबादत की अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे भाइयों, सल्फ़ सालिहीन जब रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र जाता वो 6 महीने तक दुआएं करते रहते थे कबूलियत की कि रमज़ान मुबारक का जो महीना था अल्लाह से दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमारे रमज़ान की इबादत को कबूल फरमा। और फिर जब रमज़ान मुबारक आने में 6 महीने रह जाते
تو پھر سب صالحین کا یہ معمول ہوتا تھا، وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ تو یہ رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادات قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، ہمارے روزے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قبول ہوگی؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، فرض کریں انسان ایک بلڈنگ بناتا ہے، اب اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اس بلڈنگ کو بنانا ہے، اس کی بنیادیں اٹھانی ہے، چھت ڈالے گی، سارے کام ہوں گے۔ اب اسے پتہ چل جاتا ہے وہ رہائش کے اصل اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ رہیں گے اور آسانی سے رہیں گے۔ جب وہ اپنی بلڈنگ کو تیار کر کے جب لوگ اس میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، رہائش کا اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جس کام کے لیے یہ گھر بنایا تھا میں کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہمیں اس لیے دیا تھا کہ 11 مہینوں میں ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ تھا، یہ ہمیں سکھانے آتا تھا کہ ہم نے 11 مہینے میں اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے۔ ہم نے باقی جو ایام ہیں، 11 مہینے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی ادارے میں بھرتی ہوتا ہے، پولیس میں یا فوج میں بھرتی ہوتا ہے، اس کو ایسے نہیں کہ جیسے ہی بھرتی ہوگی اسے بارڈر پر کھڑا کر دیا جائے یا اسے مختلف جگہوں پر بھیج دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، وہ بھرتی ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ کو جب وہ پاس کرتا ہے، ٹریننگ کس لیے ہوتی ہے؟ اسے وہاں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دشمن سے کس طرح لڑنا ہے، دشمن پر وار کس طرح کرنا ہے، دشمن کو چت کس طرح کرنا ہے، دشمن کو کس طرح اس پر حملہ آور ہونا ہے۔ اسے وہاں سکھایا جاتا ہے کہ اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے، اپنے آپ کو دشمن سے کس طرح بچانا ہے، اپنے آپ کو دشمن کی چالوں سے کس طرح بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو ایک ٹائم ہوتا ہے، 3 یا 4 مہینے جو بھی ٹریننگ کے ہوتے ہیں، اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سکھایا جاتا ہے کہ اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے، اپنا بچاؤ کس طرح کرنا ہے، دشمن پر حملہ کس طرح کرنا ہے، دشمن کو ہرانا کس طرح ہے، دشمن کو قابو کس طرح کرنا ہے۔ یہ 3-4 مہینے میں سے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی ٹریننگ کو سامنے رکھتے ہوئے، انہیں اصول کو جو ان مہینوں میں بتائے جاتے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر کمانڈو بن جاتا ہے، پھر اسے لڑنا آ جاتا ہے، پھر اسے دشمن کا سامنا کرنا آ جاتا ہے، اسے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا آ جاتا ہے، پھر وہ دشمن کو پکڑ بھی سکتا ہے، اسے مار بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے ٹریننگ ہی صحیح نہیں کی، اگر اس نے ٹریننگ ہی صحیح نہیں کی، تو میرے بھائیوں کو دشمن سے کیسے لڑے گا؟ دشمن سے لڑنا تو دور، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا، دشمن کے سامنے جائے گا، وہ ایسا حملہ کرے گا کہ وہیں پر یہ انسان ڈھیر ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک بھی ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ رمضان المبارک یہ تو چلا جائے گا، لیکن 11 مہینے آپ نے کس طرح گزارنے ہیں۔ آپ نے نفلی روزے بھی رکھنے ہیں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں، آپ نے رب کی رضا میں خرچ بھی کرنا ہے، آپ نے اللہ کی عبادات بھی کرنی ہے، آپ نے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، آپ نے زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے، آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ روزہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے بھی کسی کو غلط بات نہیں کہنی، کسی کو ایسا جملہ نہیں کہنا کہ سامنے والے کو دکھ ہو، تکلیف پہنچے آپ کے اس الفاظ سے، آپ کے اس جملے سے جو آپ نے ادا کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہے۔ پھر ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہتے تھے، بھوکا پیاسا رہنے کا مقصد کیا تھا
کہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا، ہمیں یہ بتانا مقصد تھا کہ جب ایک انسان بھوکا ہوتا ہے، جب ایک انسان پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ کس قدر وہ پریشان ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پینے کے لیے موجود نہ ہو، آسائش میسر نہ ہو، تو اس کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، کن مشکلات میں گزرتی ہے۔ ہمیں دکھانا یہ تھا، ہمارے پاس تو سہولیات بھی موجود تھی، ہمارے پاس کھانا پینا بھی موجود تھا، ہمارے پاس سب چیزیں موجود تھی، لیکن ہم پر پابندی تھی کہ فجر سے لے کر مغرب تک کچھ کھانا نہیں ہے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، جب پیاسا ہوتا ہے تو اس کے حالات کیا ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتانا مقصد تھا۔ پھر ہم نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا، لوگوں کو فطرہ دیا، 2.5 کلو غلہ اناج میں سے ہم نے نکالا۔ اس سے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اب ہمیں یہ پتہ تو چل گیا ہے کہ جو بھوکا انسان کس طرح ہوتا ہے، پیاس کتنی مشکل ہوتی ہے، بھوکا رہنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اب ہمارے دل میں یہ تڑپ آئے گی کہ یار فلاں بندہ بھوکا ہے، میں نے روزہ رکھا تھا، میری حالت اس طرح تھی، بڑی پریشانی میں تھا، یار اس کے گھر پہ کھانا نہیں بن رہا ہے، یار یہ بڑا پریشان ہے، اس کا کام نہیں لگ رہا، یہ بھاری بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر پہ بچے ہیں، پتہ نہیں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ انسان کے دل میں یہ تڑپ آنی تھی۔ اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ آ رہی ہے، ہمارے دل میں یہ سوچ آ رہی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے روزے ہمارے کام آ رہے ہیں۔ ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا ہے۔ 2.5 کلو غلہ اناج کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں خرچ کرنے کا بتایا گیا تھا کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا فرمایا تھا کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اگر ہمارے دل میں آج اللہ کا ڈر آ گیا ہے، رمضان کے بعد سے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا ہے، اللہ کا خوف آ گیا ہے، ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا کہ اللہ ہمیں عذاب دے گا، ہم ہر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کی نافرمانی والا ہو، ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اس کی رضا ہو۔ اگر ہمارے دل میں یہ عقیدہ آ گیا ہے، یہ ڈر آ گیا ہے، یہ خوف آ گیا ہے، تو مبارک ہو میرے بھائیوں، پھر انشاءاللہ ہمارے روزے قبول ہے۔ کیوں؟ روزے کا مقصد تھا کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اگر ہمارا معمول یہ تھا جیسے شوال کا چاند نظر آیا، ہم نے مساجد کو چھوڑ دیا، ہم نے مساجد سے بے رخی کر لی، ہم نے مساجد کو پس سے پس ڈال دیا، ہم اپنے کاروبار کے پیچھے لگ گئے، ہم اپنی تجارتوں کے پیچھے لگ گئے، شوال کا چاند نظر آیا ہے، ہمارا ایمان چلا گیا ہے، ہمارا ڈر چلا گیا ہے، ہمارا خوف چلا گیا ہے، ہماری عبادتیں چلی گئی ہیں جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد ایک دم سے اتنا فرق نظر آیا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا۔ کیوں؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا تو یہ ہماری مساجد خالی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا ہوتا تو ہماری مساجد میں رمضان کی طرح رونق ہوتی۔ اگر ہم نے رمضان سے سیکھا ہوتا تو آج بھی ہم عبادات کر رہے ہوتے۔ اگر ہم نے رمضان سے سیکھا ہوتا تو آج یہ مساجد دوبارہ بے رونق نہ ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں، رمضان المبارک میں تو ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کیا رمضان کے علاوہ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آیا ہی نہیں، اللہ کا خوف آیا ہی نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر آتا، اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا، ہمیں پتہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جب بندہ مساجد میں نہیں آتا،
وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات بندے سے سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال کریں گے وہ نماز ہوگی۔ اب بات یہیں کا ختم نہیں کہ سوال ہو گیا چلے ایک سوال نہیں آتا دوسرا کر لیں گے۔ آج ہم پیپر دیتے ہیں نا، امتحانات میں بیٹھتے ہیں، تقریباً اگر 8 یا 10 سوال ہوں، فرض کریں اگر 8 سوالات ہیں تو اس میں سے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں سے صرف آپ نے 5 کرنے ہیں۔ کتنے کرنے؟ 5 کرنے ہیں، باقی 3 آپ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو نمبر پورے ملیں گے۔ لیکن 8 میں سے آپ نے کرنے 5 ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوال آپ نے لازمی کرنا ہے، تو وہ سوال آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ نماز بھی وہی سوال ہے، اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اسی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اسی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا، اسی بنیاد پر انسان جہنم میں جائے گا۔ حدیث نہ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلٍ، اگر انسان کی نماز ٹھیک نکلی، اگر نمازیں پوری ہوئی تو سارے کے سارے عمل خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ کیسے پورے ہوں گے؟ ہم نے کبھی سوچا یہ ایسے ہی نہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، جب انسان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آتا ہے، وہ سال میں 1 مرتبہ رمضان آئے گا جب روزے نہیں رکھے گا؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ جب 5 مرتبہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنے کام کو مصروفیات کو چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کر وہ مساجد میں دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، پابندی کے ساتھ آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزے نہ رکھے؟ روزے رکھے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ رمضان المبارک ہمیں یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں ڈال آیا تھا، ہمیں اللہ کے خوف کے بارے میں بتانا آیا تھا کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف رمضان میں کیسے تھا۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے تھے، ہمارے گھروں میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا تھا، دوپہر کی بات کر رہا ہوں، ٹھنڈا پانی موجود ہوتا تھا، کھانے کی چیزیں موجود ہوتی تھی، کمرے میں ہم اکیلے ہوتے تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں ڈر کس کا ہوتا تھا؟ اس ذات کا ہوتا تھا، رب کائنات کا ہوتا تھا کہ آج میرے بھائی تو نہیں دیکھ رہا، میرے باپ تو نہیں دیکھ رہا، میری ماں تو نہیں دیکھ رہی، میری بیوی تو نہیں دیکھ رہی، مجھے دنیا میں کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا۔ لیکن ہمارے ڈر کا معیار یہ تھا، ہمارے دل میں ڈر اتنا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہمارے دل میں ڈر تھا کہ اگر ہمیں کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، ہمارے دل میں ڈر تھا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا میرے بھائیوں، ہمارا ڈر بھی دل سے نکل گیا، ہماری ساری عبادات بھی نکل گئی۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ یہ تو رمضان کی عبادت کرتے ہم اللہ کے لیے کرتے، اگر ہم اللہ کی کرتے، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر کسی نے دوبارہ یہ بات کی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا، دوبارہ ایسی کوئی بات نہ کرے۔ پیارے پیغمبر سے اس طرح محبت تھی، ایمانی جذبہ تھا کہ پیارے پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی تم باتیں کرتے ہو۔ فرمایا اگر کسی نے دوبارہ ایسی بات کی نا تو میں اس کی گردن کو اتار دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر خطبہ دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹھ جائے، اور پھر فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ حضرت عمر فاروق کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے۔ آج جیسا کہ ہمارا کوئی
लख्त जिगर बहुत होता है, औलाद बहुत होती है, माँ बाप बहुत होते हैं, हमें यकीन नहीं आता कि ये किस तरह हो गया है, हमें किस तरह छोड़कर चले गए हैं। इंसान की अकल दंग रह जाती है, इंसान परेशान हो जाता है, फिर आस्ता आस्ता से यकीन आता है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, फरमाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, फ़इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात, अगर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन लो, बेशक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत उमर फारूक सुनकर इज़ार क़तार होने लगे। फिर फरमाया वमन काना याबुदुल्लाह, फरमाया कि जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, फरमाया कि अल्लाह ताला जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। यानी कि जो इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता था, फरमाया कि उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो गए हैं। जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिंदा है, अल्लाह तबारक व तआला को मौत नहीं आएगी। तो आज ही जुमला फिट आता है। मैं ये कहता हूँ कि हम इबादत करते हैं, रमजान की करते हैं, अल्लाह की नहीं करते। अगर हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते, वही अल्लाह है जो रमजान का रब था, वही शव्वाल का रब है, वही ज़िलक़ादा का रब है, वही ज़िलहज्जा का रब है। सारे महीने को बनाने वाली ज़ात वही है, मकाम देने वाली, फ़ज़ाइल देने वाली ज़ात वही है। लेकिन असल बात ये है, हम रमजान की इबादत करते हैं, हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अगर हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते तो हम मसाजिद को इस तरह सुना ना छोड़ते, इस तरह बेरौनक ना छोड़ते, मसाजिद के से बेरुखी हम ना करते। हम बेरुखी इसलिए की है, हम सिर्फ रमजान की इबादत करते हैं। रमजान मुबारक का महीना आया, हमारा चाहे नमाज यहाँ होती थी, साथियों ने कहा कि लोग आएंगे, नमाज ये आगे कर ले, हमने चाहे नमाज आगे कर ली। लेकिन हमें पता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने छांटी करनी है। कुछ दिन के बाद लोग कटते गए, आखिर में कुछ सफ़े बची, वो कुछ सफ़े आखिर तक चली। लेकिन जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आ गया, वो सारे लोग कट गए जो रमजान में शामिल हुए थे। सिर्फ वही लोग बाकी रह गए जो पूरा साल नमाज पढ़ते हैं। और मेरे भाइयों, हम रमजानी मुसलमान बन गए। रमजान में हमारा ईमान जोश में आता है, रमजान में हमारा ईमान जज्बे में आता है, हम मुसलमान बन जाते हैं, हम मुत्तकी बन जाते हैं, हम परहेजगार बन जाते हैं। और मेरे भाइयों, अगर रब्बे कायनात ने फैसला कर दिया कि तुम रमजान और मुबारक की इबादत करते थे, जब रमजान का महीना आएगा तो तुम रमजान में जन्नत में चले जाना, 11 महीने जहन्नम में से, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये समझते हैं कि हम एक महीने में इबादत कर लेंगे, हमारी जान छोड़ जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, फरमाया अपने रब की इबादत करो हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए। इतनी इबादत करो कि मौत आ जाए। सहाबा के बारे में आपने सुना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब हमला हुआ, खून इतना निकल गया, इतना हमला खतरनाक था, उसी हमले में आप शहीद हुए। लेकिन जैसे ही होश आता, फरमाया कि आपने नमाज पढ़ दी है? कहा हमने पढ़ दी है। कहा मेरे लिए भी पानी लेकर आ, मैं अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों, उनके ये ईमान थे, वो अशरा मुबश्शरा में से थे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए जन्नत के सर्टिफिकेट, जन्नत के टिकट जारी कर दिए थे। लेकिन उनका हाल ये है, उनका मामला ये है। आज मेरे भाइयों, हम रमजान की इबादत करके हम ये समझते हैं कि हमने जन्नत पक्की करवा दी। मेरे भाइयों, ये हरगिज़ नहीं है, बल्कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल अअमाली अदवमुहा इलल्लाहि व इन कल्ला। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज हम क्या करते हैं, रमजान और मुबारक में तिलावतें भी हैं, नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, क़याम भी कर रहे हैं, रातों को भी जाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को कसरत पसंद नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा सा हो लेकिन वो कसरत के साथ हो, मतलब हमेशगी हो, वो रोजाना का उसका मामूल हो। मतलब ये है कि कोई बंदा रमजान मुबारक में 2-3 पारे पढ़ता है,
اور ایک بندہ ایک پارا پڑھتا ہے، ایک رکوع پڑھتا ہے، ایک دن میں ایک رکوع پڑھتا ہے، پورا سال پڑھتا ہے، تو اس کا عمل یہ افضل ہے۔ اگر وہ بندہ جو 2-3 پارے پڑھ رہا ہے اگر وہ پورا سال پڑھتا ہے تو وہ افضل بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ رمضان میں بے شک 4 قرآن مجید مکمل کرتا ہے، 5 کرتا ہے، جتنے بھی پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد نہیں پڑھتا اور ایک بندہ ایک رکوع ڈیلی پڑھتا ہے، پورا سال پڑھتا ہے، فرمایا یہ جو عمل ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا پڑے گا، اپنی فکر کرنی پڑے گی۔ آج ہم نے مساجد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے مساجد سے بے رخی کی ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب ملک الموت آ جائے گا، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، ہماری جانوں کو نکالے گا، اور پھر موت کا فرشتہ آ کر پھر نافرمان کو پھر تھپڑ رسید کرے گا، تھپڑ مارے گا، کہے گا کہ اپنی روح نکالو، اپنی روح نکالو۔ اسے تھپڑ مارے جائیں گے، فرشتے اس پر اتنے غصے ہوں گے، پھر اس کی روح کو لے کر جایا جائے گا، وہ بدبودار روح ہوگی، دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، پھر اس کی روح کو وہاں سے پٹخ دیا جائے گا، پھر سجین میں ایک قید خانہ ہے، وہاں پہ اس کی روح کو قید کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولا تموتن، تمہیں موت ہرگز نہ آئے، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر جب بھی تم مرو تو تابعدار ہو کر مرو، مسلمان ہو کر بنو، مسلمان ہو کر مرو۔ جب اس دنیا سے جاؤ، اس دنیا سے رخصت ہو، اس حالت میں ہو تم اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کے مطیع ہو، مسلمان ہو، نام کا مسلمان نہ ہو کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہو، بچ جاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، نہیں بچ سکیں گے، عبادات کے بغیر ہم نہیں بچ سکیں گے، اعمال کے بغیر ہم نہیں بچ سکیں گے۔ ہم نے اعمال کرنے ہیں، ہمارے یہ اعمال کام آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، تراویح کی نماز تک پڑھتے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ 5 نمازیں ہیں، ہم یہ 5 نمازیں پابندی سے کیوں نہیں پڑھ سک رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع نہیں دے رہا اپنے سامنے کھڑا ہونے کا۔ سوچئے ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے، ایسی کون سی ہم نافرمانی کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ میرے بھائیو، انسان جو نیکی کرتا ہے نا، اللہ جس سے توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو توفیق نہیں مل رہی تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں ایسے کیا گناہ کر رہا ہوں، ایسی کیا غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے نہیں بلا۔ میرے بھائیوں، جو سستیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اللہ سے معافی مانگیے۔ رمضان مبارک میں بھی تازہ عبادات کی ہیں، کسی کو موت نہیں آئی ہے، الحمدللہ سب زندہ ہیں، صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، عبادت سے کوئی کمزوری نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، ہم ٹھیک ہیں۔ یہ زندگی چلتی رہے گی، یہ زندگی چلتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دین پر لگا دیجئے، دین اسلام کی طرف آ جائیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیے، نمازوں کی طرف آ جائیں، مساجد کی طرف آ جائیں، ظلم کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس دنیا سے نافرمان ہو کر گئے، وہاں پر پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے ہمیں ٹائم دے دے، مہلت دے دے، دنیا میں بھیج دے، پھر نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر میرے بھائیوں، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔